بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے ہیں، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلوا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے آپ؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کنارے پر اتریں، ایک سے گھاس چر لے اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کو چرانے کہاں جائیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہر و مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھیں، جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی واہ واہ ہونے کی بھی رد کی۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس 2 دن قیام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بڑی امید ہے، ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دیں۔ یہ بہتر بیویاں دے دیں تو اس سے مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قرآن نکالا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھے۔ رات میں گفتگو کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دور رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازگر خاص میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے۔ ٹنس کے بعد دعا کرنے لگی، اے رب، ٹسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب نے کھانے پر رقابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اٹھایا اور فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نیا رقعہ دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو اس رات رب کی عبادت کی جائے؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد آپ پر قربان کہ اللہ نے آپ کو آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔